बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ ख़बरें काबुल से हैं, कुछ ख़बरें कंदहार से हैं, और कंदहार से जो ख़बरें आ रही हैं वो उसमें कुछ पॉज़िटिव इशारे भी हैं पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर बात हो सकती है, जिन पर बहस की जा सकती है। बहस तो मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से चल रही है। अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत के अंदर चल रही है, अफ़ग़ान तालिबान के अंदर जो मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से इख्तिलाफ़ राय है, उस हवाले से बात हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। अफ़ग़ान तालिबान का जो मुखालिफ मीडिया है वो भी इसको बार बार वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट करता रहता है। एक तो काबुल से ये इत्तला आ रही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक कमांडर को वहाँ पे कत्ल किया गया है। चुरा या खंजर घूम कर कत्ल किया गया है। नामालूम अफराद ने ये काम किया है और मुश्ताक को ही नाम बताया गया है। ये की कमांडर्स में इनका शुमार होता था, और जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो कल्लात में हुआ है उसका रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, और उसका रद्द-ए-अमल किस सूरत में सामने आ सकता है, ज़ाहिर है कि कोई वाज़ेह कोई इस हवाले से तो दावा नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि ये कत्ल किसने किया है, इसके पीछे कौन है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान समझा जा रहा है BLA का। अब अगर BLA के लोग भी अफ़ग़ानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और फिर पाकिस्तान कहता है कि TTP के लोग और इस किस्म की तंजीमों के लोग भी अफ़ग़ानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि ये अफ़ग़ान तालिबान के लिए भी परेशानी का बायस है इस किस्म की ख़बरें या इस किस्म के दावे या इस किस्म की इतलात। कंदहार से जो ख़बर जो है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक हंगामी इजलास तलब किया गया है या उसकी तैयारियां हैं कंदहार में। शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने इस ज़रूरत को महसूस किया है कि अफ़ग़ान काबीना के अहम अरकान को बुलाया जाए और एक इजलास मुनक़िद किया जाए जिसमें तमाम जो उमूर हैं अफ़ग़ानिस्तान के अंदर, और बिलख़ुसूस वो उमूर, वो इशूज़, वो मामलात कि जो अफ़ग़ानिस्तान से बाहर ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस इजलास में बताया गया है कि मुल्ला याकूब मुजाहिद ने शिरकत की है जो वज़ीर दिफ़ा हैं, और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने शिरकत की है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की शख्सियत से, इनके किरदार से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जब अमरीका और तालिबान के माबैन मुआहदा हो रहा था तो अमरीका की तरफ से उसके नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे ख़लीलज़ाद और अफ़ग़ान तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने उस मुआहदे पर, दोहा मुआहदे पर दस्तखत किए थे। और फिर ये समझा जा रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं ये अफ़ग़ान तालिबान के सरबराह हो सकते हैं, या अगर वो सुप्रीम लीडर नहीं बनते तो फिर वो अफ़ग़ानिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि इब्तिदाई दिनों में क्या हुआ। यहाँ तक इत्तलात आईं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं ये एक झड़प में ज़ख्मी हुए हैं। फिर उनको वो ज़िम्मेदारी नहीं मिल सकी कि जिसके हवाले से बताया जाता रहा। इस इजलास में बहुत सारे दीगर जो हुकाम हैं, जो महकमों के सरबराह हैं, जो गवर्नर्स हैं, या जो अफ़ग़ान काबीना के वज़रा हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। इत्तला ये आई है, ज़राए ये बताते हैं कि इस इजलास में वज़ीर दाख़िला सिराजुद्दीन हक्कानी शरीक नहीं हुए। इस इजलास में शेर अब्बास अस्तानकज़ई भी शरीक नहीं हुए। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि सिराजुद्दीन हक्कानी इस इजलास में क्यों शरीक नहीं हुए। जो सूरत हाल इस वक्त अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन है, तो ज़ाहिर है कि कुछ ताकतें और कुछ दोस्त ममालिक इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के मामलात जो हैं ये दुरुस्त ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो जाएँ। इसमें रूस के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़ग़ानिस्तान और चीन के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़ग़ानिस्तान, इन दोनों ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि बुनियादी किरदार जो है वो जो अमलन एक किरदार है कि जिसके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि लब्बैक कहा है अफ़ग़ान तालिबान ने इन कोशिशों को, वो कोशिशें हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की। और सिराजुद्दीन हक्कानी ने कंदहार की इस अहम इजलास में अगर शिरकत नहीं की तो इसकी वजह ये बताई गई है कि सिराजुद्दीन हक्कानी गुज़श्ता 11-12 दिनों से मुल्क से बाहर हैं, अफ़ग़ानिस्तान से बाहर हैं। अगर अब वो अफ़ग़ानिस्तान से बाहर हैं तो कहाँ हैं? बताया जाता है कि वो मुसलसल दौरे पर हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के, और वहाँ उनकी जो मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर हैं
شیخ زید النہیان، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں حقانی خاندان کے جو دیگر افراد ہیں یہ بھی شامل تھے، اور ساتھ ساتھ جو افغان انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں عبدالحق وثیق، یہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ تو اسی وجہ سے سراج الدین حقانی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ بہت سارے معاملات جو اندرونی طور پر جن کو آپ ایشو کہہ سکتے ہیں، بہت بڑی سطح کے اوپر آپ وہ معاملات کہہ سکتے ہیں کہ جن کے حوالے سے افغان طالبان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے تھا۔ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ مختلف قسم کے فرمان جاری کرتے ہیں، جن کا تعلق ظاہر ہے کہ ان کے اپنے نظام حکومت کے ساتھ، جس طریقے سے ایک نظام افغانستان کے اندر چل رہا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلامی شریعت چونکہ وہاں پہ نافذ ہے، تو اسی طرح شرعی احکامات جو ہیں وہ زیادہ تر شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں۔ جو داخلی معاملات ہیں یا جو خارجہ تعلقات کے حوالے سے معاملات ہیں، ان پر شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ زیادہ تر بات نہیں کرتے۔ ایک موقع پر انہوں نے اس امر کی ضرورت پر زور دیا تھا کہ ایک تو افغان طالبان کا جو رویہ ہے وہ بڑا نرم ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، ان کا جو سلوک ہے وہ بہت دوستانہ ہونا چاہیے، یہ ہدایت انہوں نے دی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پھر ایران اور پاکستان کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر لاکھوں افغان مہاجرین جو ہیں یہ ان دونوں ممالک میں آباد ہیں۔ اب جیسے میں مسلسل آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں اور کابل میں یہ احساس موجود ہے، یہ احساس پایا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ یہ کشیدگی کی جو ایک فضا ہے یا تاثر ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب جب حملے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر تانے بانے ملائے جاتے ہیں افغانستان کے ساتھ، افغانستان کی سرزمین کے ساتھ، اور پھر جو بنیادی ایک نقطہ ٹی ٹی پی کا ہے یا دوسری اس قسم کی تنظیموں کا ہے، تو پھر معاملہ جو ہے وہ کشیدگی کی طرف دوبارہ چلا جاتا ہے۔ جب کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، جس طریقے سے قلات میں بڑا حملہ ہوا، 18 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا اس میں، اور پھر 12 ملیٹنٹس اس میں مارے گئے، ایک دوسرے واقعے میں 11 ملیٹنٹس مارے گئے، ایک ہی دن میں 23 ملیٹنٹس کو مارا گیا، اور 18 جو ایف سی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی اہلکار تھے ان کو شہید کیا گیا۔ تو ایسے واقعات، اور پھر جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں، جیسے مشتاق کوہی کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ اس کو کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم ایسے مقام کے اوپر اس کو قتل کیا گیا ہے، لیکن کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل کی واردات جو ہوئی ہے یہ افغانستان میں ہوئی ہے اور کابل میں ہوئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ دونوں ملک آپس میں بڑا سنجیدگی کے ساتھ، بڑا نیکنیتی کے ساتھ مل بیٹھیں، مذاکرات کریں۔ جس طریقے سے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان سرگرم ہیں، اسی طریقے سے کوشش ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت بھی کچھ ذرائع استعمال کر رہی ہے، براہ راست تو سامنے نہیں آ رہی، لیکن کچھ ذرائع ایسے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس صوبائی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت کا وفد جانے والا ہے افغانستان، اس کے نتیجے کا بھی انتظار کیا جائے گا۔ اگر یہ نتیجہ نہیں دیتا یہ وفد یا یہ مذاکرات جو ہیں یہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے، تو پھر وفاقی حکومت اس کے بعد پھر اپنا کردار ادا کرے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ وہ کابل کا دورہ کریں گے، ان کو کابل کا دورہ کرنا چاہیے، اور یہ جو معاملہ ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک خبر لکی مروت سے، جنوبی ریجن سے یہ آئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو اہلکار تھے وہ اغوا کیے گئے تھے، ان میں سے آدھے تو بازیاب کرا لیے گئے تھے۔ ایک مزید جو مخفی ہے عرفان مروت کے نام سے ان کا نام ہے، ان کو مقامی جرگے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک مزید مخفی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے خاندان سے دوبارہ واپس مل چکے ہیں، اور اس میں مقامی جرگے نے اہم کردار ادا کیا، اور اس مقامی جرگے کے اندر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا بنیادی کردار ہے اس سارے مذاکراتی عمل میں، اور یہ بازیابی کا جو عمل ہے اس میں۔ تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ بتاتی یہ ہے
کہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، یہاں پہ مختلف واقعات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کی فورسز کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں، جوابی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں پھر جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے یہ احساس بھی بڑھ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن قندھار کا جو اجلاس ہے اس کی بہت ساری تفصیلات آنا باقی ہیں۔ کیا اس اجلاس میں بریفنگ دی گئی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو، جو ایک تاثر ہے اختلاف رائے کے حوالے سے؟ میں اختلافات کی بات نہیں کر رہا، میں اختلاف رائے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جو مختلف ایشوز ہیں ان پر یعنی ایک طالبان رہنما کی ایک رائے ہو سکتی ہے، دوسرے طالبان رہنما کی دوسری رائے ہو سکتی ہے، اور یہ بھی افغانستان کے اندر اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ جیسے ملا عمر مرتے دم تک امیر المومنین رہے، جس طرح ملا اختر منصور مرتے دم تک ان کے سپریم لیڈر رہے، اسی طرح شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مرتے دم تک جو ہیں یہ سپریم لیڈر ہی رہیں گے۔ باقی تو رپورٹس بھی آتی ہیں، جیسے اب حال ہی میں سگار کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے افغان طالبان نے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ اس میں پھر کوشش کی جاتی ہے کہ افغان طالبان کو زیر دباؤ لایا جائے اور ان سے کچھ چیزیں منوائی جائیں۔ جیسے اب بہت سارے معاملات میں اگر دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے تو افغان طالبان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم پر جو پابندی ہے وہ ہٹائی جائے، خواتین کو ملازمت کا موقع ملنا چاہیے، جو انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے شکایات ہیں وہ دور ہونی چاہیے، اور بہت سارے معاملات میں افغان طالبان کو جو ہے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو داخلہ امور ہیں، جو خارجہ محاذ کے اوپر امور ہیں، ان پر شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے یہ جو معاملات ہیں اور اس میں بنیادی کردار ٹی ٹی پی یا حافظ گل بہادر یا باقی گروپوں کا ہے، اس میں ایک بیان جو شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کا ہے وہ انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی اپڈیٹس اگر آپ نے جاننی ہیں، میں گزشتہ ویڈیو میں بھی ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر آپ کو انہی معاملات میں دلچسپی ہے تو میرے ایک ریگولر ناظر ہیں، ان کا بہت شکریہ، وہ میری تصحیح کی انہوں نے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ اگر اس قسم کے معاملات آپ نے جاننے ہیں، آپ نے آگاہی حاصل کرنی ہے، تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔